الرحمن الرحیم آسان ترین اور تیز رفتار طریقے سے قرآن پاک سیکھیں، اس سے متعلقہ آج ہمارا 7واں سبق ہے، جس کے اندر ہم 7 ایسے الفاظ پڑھیں گے جن کو سیکھ لینے کے بعد آپ قرآن پاک کے 6861 الفاظ کو سیکھ جائیں گے۔ اس لیے سبق انتہائی اہم ہے، شروع سے آخر تک پوری توجہ سے سنیں اور ساتھ کاپی پینسل رکھ کر اسے نوٹ بھی کریں۔ تمام وہ دوست جو اس چینل پر نئے ہیں اور انہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے ساتھ نظر آنے والے بیل کے آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں۔ عربی زبان کے اندر لفظ کی 3 قسمیں ہیں۔ جو بھی ہم زبان سے لفظ بولتے ہیں اسے کہتے ہیں لفظ۔ اس کی 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل، حرف۔ اسم کسی چیز کا نام یا صفت۔ نام جتنے بھی دنیا میں انسانوں کے نام ہوں، جیسے زید ہے، عمران ہے، عرفان ہے، یہ سارے نام ایسے ہی کسی کی صفت، یعنی اس کا نیک ہونا جسے ہم کہتے ہیں صالح، اس کا برا ہونا جسے ہم کہتے ہیں فاسق۔ تو کسی بھی چیز کا نام یا صفت، نام جیسے دروازہ، دروازے کا نام، دیوار، تو جتنی بھی چیزوں کے نام ہیں اسے کہتے ہیں اسم، اور ان کی جو صفات ہیں اچھی ہے بری ہے اسے بھی کہتے ہیں اسم۔ اور فعل عربی میں کہتے ہیں کام کو، جس سے کسی کام کا ہونا یا کرنا پتہ چلے، وہ گیا، وہ آیا، وہ سویا، وہ اٹھا، اس نے نماز پڑھی، اس نے وضو کیا، اس نے روزہ رکھا، تو جس میں بھی کسی کام کا ہونا، نہ ہونا یا کرنا پتہ چلے اسے کہتے ہیں فعل۔ حرف کا اپنا کوئی معنی نہیں، یہ اسم اور فعل کو ملانے کے لیے آتا ہے، یعنی ایک طرف اسم ہے ایک طرف فعل ہے، تو ان کو آپس میں کیسے ملائیں گے اس کے لیے استعمال کرتے ہیں حرف۔ آج کے سبق میں ہم حرف سے متعلقہ ہی پڑھیں گے، حروف جارہ کو پڑھیں گے، یعنی ایسے حروف جو کسی لفظ پہ آئیں تو اس لفظ کے آخر پر زیر دے دیں، مجرور کر دیں، جسے انگلش میں آپ پریپوزیشنز کہتے ہیں۔ یہ حروف عربی کے اندر کل 17 ہیں، لیکن قرآن پاک میں جو زیادہ استعمال ہوئے ہیں وہ 7 حرف ہیں۔ آج کے سبق میں ہم ان 7 حرفوں کو پڑھیں گے۔ ان میں پہلا ہے با۔ یہ قرآن پاک میں کتنی بار آیا ہے آپ اسے شمار بھی نہیں کر سکتے، یعنی بہت زیادہ مرتبہ یہ قرآن پاک میں آیا ہے۔ جیسے آپ کی بسم اللہ ہی ہے تو دیکھیں بسم اللہ، اس کا معنی ساتھ بھی کرتے ہیں، سے بھی کرتے ہیں، اللہ کے نام سے۔ اللہ، اللہ اسم کا معنی نام، با کا معنی سے یا ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ۔ دوسرا حرف جسے آج ہم سیکھنے والے ہیں وہ ہے لام۔ لام کا معنی عربی میں ہے لیے، لیے، اور یہ لفظ بھی قرآن پاک میں کتنی بار آیا ہے؟ بہت زیادہ بار آیا ہے۔ جیسے سورہ فاتحہ کا آغاز کریں تو اس میں ہے الحمد للہ، یہ جو لام کے نیچے زیر ہوتی ہے وہ یہی لام ہے، اس کا معنی ہے لیے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے لیے۔ آج تک آپ کو پتہ نہ چلا کہ لام کا معنی کیا ہے، تو لام کا معنی اچھی طرح سمجھ لیں، یہ قرآن میں بہت زیادہ مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ تیسرا حرف جسے ہم ابھی سیکھنا چاہتے ہیں وہ ہے من۔ من کا معنی عربی میں آتا ہے سے، اور یہ قرآن پاک میں 2503 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ من یعنی 2500 سے زائد مرتبہ قرآن پاک میں لفظ من آیا ہے، اور اس کا معنی ہے سے۔ جیسے کہ جزاء من ربک، جزاء یہ بدلہ ہے، من ربک تمہارے رب کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے۔ اب یہاں غور کریں، جزا کا معنی بدلہ، من یہ یہی حرف جار ہے سے، اس کو بھی آپ اگر دیکھیں گے تو آپ یہ سبق پڑھ چکے ہیں اٹیچڈ پرونون میں، کاف آپ ایک کے، رب رب کی طرف سے۔ تو من قرآن پاک میں 2500 سے زائد مرتبہ آیا ہے۔ چوتھا حرف جسے آج ہم سیکھیں گے وہ ہے عن۔ عن کا معنی ہوتا ہے سے، اور اس کا ترجمہ بارے میں بھی آتا ہے۔ سے کے ساتھ بھی ترجمہ کرتے ہیں، جیسے من کا ترجمہ وہی عن کا ترجمہ، اور بارے میں بھی اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ جیسے قرآن پاک میں آتا ہے وما کننا، واو کا معنی اور، ما کننا ما کا معنی نہیں، کننا ہم تھے، عن الخلق مخلوق سے، غافلین غافل،
یعنی عن کا معنی ہے سے، جو یہاں اس آیت میں آپ کو سمجھنا ہے۔ واو کا معنی اور ہم مخلوق سے غافل نہیں تھے، وما کننا، اور ہم نہیں تھے عن الخلق کی مخلوق سے غافلین، غافل۔ اور آج کے سبق میں ہمارا 5واں لفظ ہے الی۔ الی کا آپ معنی تک کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، طرف کے ساتھ، یہ دونوں معنی الی کے آتے ہیں۔ جیسے کہ قرآن پاک میں آتا ہے توبو الی اللہ، توبو رجوع کرو، الی اللہ اللہ کی طرف، الی کا معنی طرف، اللہ اللہ۔ چھٹا لفظ جو ہم پڑھنے والے ہیں وہ ہے اعلیٰ۔ اعلیٰ کا معنی پر کے ساتھ بھی کیا جاتا ہے اور اعلیٰ کا معنی اوپر کے ساتھ بھی کیا جاتا ہے۔ اور یہ جو پیچھے عن گزرا ہے یہ قرآن پاک میں 490 بار آیا ہے عن، اور الی قرآن پاک میں 1459 بار استعمال ہوا ہے، یعنی 1459 بار یہ لفظ قرآن پاک میں آیا ہے۔ اور اعلیٰ کا لفظ یہ قرآن پاک میں 1667 بار، یعنی 1667 سے ہم بولتے ہیں اور اردو میں اسے کہتے ہیں 67، 1667 بار یہ لفظ قرآن میں آیا ہے۔ جیسے قرآن پاک میں آتا ہے ثم ان علینا حسابہم، ثم کا معنی ہے پھر، ان بے شک، علینا ہم پر، یہ نا ضمیر آپ کو ضمیر متصل اٹیچڈ پرونون جو آپ نے پڑھی اعلیٰ کا معنی پر، ہم پر، حسابہم ان کا حساب ہے، یعنی ان لوگوں کا حساب لینا وہ ہمارے اوپر ہے۔ ہم پر آپ کر سکتے ہیں، ہمارے اوپر کر سکتے ہیں، ہمارے ذمے ان کا حساب لینا ہے۔ آج کے سبق میں ہمارا 7واں لفظ وہ ہے فی۔ فی قرآن پاک میں 742 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور اس کا معنی آپ میں بھی کر سکتے ہیں، یعنی اندر، اندر کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں۔ جیسے قرآن پاک میں آتا ہے فی جیدہا حبل، 30واں پارہ اور اس کی سورۃ المسد یا سورۃ اللہب، اور اس کی گردن میں دیکھیں یہ اٹیچ پرونون میں جو مؤنث کی ضمیریں آپ نے پڑھی یہ وہی ہے۔ فی کا معنی میں، جید کہتے ہیں گردن کو، ہا اس عورت کی، اس کی گردن میں حبل رسی ہے، یہ ابو لہب کی بیوی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جنگل سے کانٹے دار جھاڑیاں خرید کے آپ کے راستے میں ڈالا کرتی تھی، تو اسی رسی سے گلا گھٹ کر وہ مر گئی، تو اللہ فرما رہے ہیں اس کی گردن میں مونج کی رسی ہے۔ تو یہ 7 الفاظ آج کے سبق میں جو ہم نے پڑھے، انہیں ایک مرتبہ میں پھر دہراتا ہوں، آپ دہرا لیں۔ با، ساتھ، سے، لام، لیے، اور یہ قرآن میں کئی گنا، یعنی جسے آپ کہہ لیں گنتی میں نہ آنے والے اتنی زیادہ مرتبہ استعمال ہوئے۔ من، سے، قرآن میں 2500 سے زائد مرتبہ، عن، سے، بارے میں، کوئی ترجمہ بھی کر سکتے ہیں، یہ 490 بار آیا ہے۔ الی، تک، طرف، یہ قرآن میں 1459 بار استعمال ہوا ہے۔ اعلیٰ، پر، اوپر، 1667 بار۔ فی، میں، اندر۔ یہ 7 الفاظ اگر آپ ان کو اچھی طرح سمجھ لیں، سیکھ لیں، ترجمہ یاد کر لیں، تو آپ قرآن کے 6861 وہ ہیں جو کاؤنٹیبل ہیں، اور جو ان کاؤنٹیبل ہیں یعنی گنتی میں نہ آنے والے با اور لام، وہ تو آپ بہت زیادہ الفاظ سیکھ جائیں گے۔ اہم چیز جسے آپ کے لیے مشق کرنا بہت ضروری ہے، اور یہ ان کے ساتھ مل کر قرآن پاک میں آئیں، یہ جو 7 لفظ ابھی ہم نے پڑھے حروف جارہ، ان الفاظ کو آپ ان ضمیروں کے ساتھ ملا کر مشق کریں، کیونکہ یہ قرآن پاک میں ان ضمیروں کے ساتھ مل کر بھی کئی گنا مرتبہ آئیں۔ جیسے با کو اگر ہم ہو ضمیر کے ساتھ ملائیں گے تو پڑھیں گے بہی، با کی وجہ سے ہی پڑھیں گے، ہو نہیں پڑھیں گے۔ بہما، بہم، بیکا، بکما، بکم، بی، بینا، اس سے، با کا معنی سے بھی کر سکتے ہیں آپ، ساتھ بھی کر سکتے ہیں، اس سے، ان دو سے، ان سب سے، آپ سے، آپ دو سے، آپ سب سے، مجھ سے، ہم سے۔ اسی طرح اس کو آپ مؤنث کی ضمیر کے ساتھ ملائیں، بہا، بہما، بہن، بیکی، بکما، بکن، بی، بنا۔
ترجمہ وہی ہے جو آپ نے اس کا کیا، صرف مذکر اور مؤنث کا فرق ہے۔ ایسے ہی آپ لام کو اگر ان کے ساتھ ملائیں، لہو، لہما، لہم، لکا، لکما، لکم، لی، لنا، لہا، لہما، لہن، لکا، لکی، لکما، لکن، لی، لنا، اس ایک کے لیے، ان دو کے لیے، ان سب کے لیے، آپ کے لیے، آپ دو کے لیے، آپ سب کے لیے، میرے لیے، ہمارے لیے۔ جیسے قرآن پاک میں آتا ہے نا، لکم دینکم ولی دین، لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارا دین ہے، ولی اور میرے لیے، دینی میرا دین ہے۔ یہ سورۃ الکافرون کے آخر میں دیکھیں، یہ لام کے ساتھ ہی یہ والی ضمیریں مل کے آئی ہیں۔ اسی طرح آپ مشق کریں من کے ساتھ، ان کو بھی اس کے ساتھ ملائیں، منہو، منہما، منہم، من کا اسی طرح آخر تک، منہا، منہما، منہن۔ جیسے آتا ہے نا اعوذ بالرحمن منک، قرآن پاک میں اعوذ بالرحمن منک، بی بی مریم نے کہا تھا کہ میں رحمان کی پناہ میں آتی ہوں، من کا، تجھ سے۔ جبریل آئے تھے نا انسانی شکل میں، ان کے گریبان میں پھونک مار کے پیٹ میں حمل کی امید لگانے کے سبب کے طور پر، تو اس وقت بی بی مریم نے پڑھا تھا اعوذ، میں پناہ میں آتی ہوں، بالرحمن، رحمان کی، من کا، تجھ سے۔ دیکھیں یہ کاف ضمیر کے ساتھ مل کے آیا ہے۔ اسی طرح آپ عن کے ساتھ پڑھیں، عنہ، عنہما، عنہم، عنک، عنکما، عنکم، عنی۔ یہاں یا کے ساتھ جب آپ پڑھیں گے تو نون کے اوپر تشدید پڑھیں گے، عنی، عنا، عنہا، عنہما، عنہن، عنکی، عنکما، عنکن، عنی، عنا۔ ان کے بارے میں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، رضی اللہ عنہ، اب دیکھیں یہ ہو اس کے ساتھ مل کے آیا ان کے ساتھ، یا رضی اللہ عنہا، یہ مؤنث کے ساتھ مل کے آیا، اللہ اس سے راضی، اللہ اس سے راضی ہو گیا۔ اسی طرح آپ الا کے ساتھ ملائیں، تو الا کے ساتھ ملائیں گے تو یوں پڑھیں گے، الیہ، الیہما، الیہم، الیک، الیکما، الیکم، الیہ، الینا، الیہا، الیہما، الیہن، الیکی، الیکما، الیکن، الیہ، الینا۔ ترجمہ دونوں کا ایک ہی ہے، اس کی طرف، ان دو کی طرف، ان سب کی طرف، آپ کی طرف، آپ دو کی طرف، آپ سب کی طرف، میری طرف، ہماری طرف۔ جیسے آپ وہ کلمات جو کسی فوتگی کے موقع پہ پڑھتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب دیکھیں یہاں لام بھی آپ نے پڑھا، انا بے شک ہم، للہ اللہ کے لیے ہیں، جو لام ہم پہلے پڑھ چکے، و انا اور بے شک ہم، الیہ اس کی طرف، اسی کی طرف، الا کا معنی طرف، راجعون لوٹنے والے ہیں۔ یعنی بے صبری کیوں کریں کہ جب ہم بھی اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ ایسے ہی آپ اعلیٰ پر مشق کریں، علیہ، علیہما، علیہم، علیک، علیکما، علیکم، علیہ، علینا، علیہا، علیہما، علیہن، علیہن، علیکی، علیکما، علیکن، علیہ، علینا۔ جیسے ہم لفظ بولتے ہیں نا، السلام علیکم، یہ اعلیٰ ہے جو کم کے ساتھ ملا ہوا ہے، السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ اسی طرح آپ لفظ فی کے ساتھ ان ضمیروں کو ملا کے پڑھیں، فی ہی، تو اعلیٰ کے ساتھ کریں گے تو ترجمہ ہوگا اس ایک پر، ان دو پر، ان سب پر، آپ پر، آپ دو پر، آپ سب پر، مجھ پر، ہم پر۔ ایسے ہی فی کے ساتھ ان کو ملائیں، فی ہی، فیہما، فیہم، فیکا، فیکما، فیکم، فیہ، فینا، فیہا، فیہما، فیہن، فیکا، فیکی، فیکما، فیکن، فیہ، فینا۔ اس میں، ان دو میں، ان سب میں، آپ میں، آپ دو میں، آپ سب میں، مجھ میں، ہم میں۔ جیسے ہم لفظ بولتے ہیں نا، فی سبیل اللہ،
فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، فی کا معنی میں، سبیل اللہ اللہ کے راستے میں۔ تو امید ہے اگر آپ ان سب پر یوں مشق کریں گے اور ان الفاظ کا ترجمہ اچھے انداز میں غور کے ساتھ پڑھیں گے، یاد رکھیں گے، تو ان 7 الفاظ کے ذریعے آپ قرآن پاک کے 6861 لفظ سمجھ آ جائیں گے۔ تو پھر دیر کس بات کی، وضو بنائیں، اللہ کا قرآن ادب و احترام اور شوق سے پکڑیں، اور ان میں ان الفاظ کو ان ضمیروں کے ساتھ یا ضمیروں کے بغیر دیکھ کر کاپی پینسل ساتھ رکھیں اور لکھ کر ترجمہ کریں۔ ممکن ہو سکے تو کمنٹس میں بھیجیں، انشاءاللہ غلطیوں کی اصلاح بھی کی جائے گی۔